یہ جو کچھ بھی ہے حضرت یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی سزا ہے حضرت، یہ ساری ہماری اپنی کوتاہیاں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اوپر بہنیں بیٹھی بھی سن رہی ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ سب سے، وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ جو اپنی زندگی میں سورہ ملک کا عامل ہوگا نا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز حشر اگر کچھ معاملہ بگڑ گیا، کچھ نیکیوں والا معاملہ کم پڑ گیا، جہنم کا ڈر آ گیا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ ملک کا پڑھنے والا ہوگا نا، تو پھر اللہ پاک جو سورہ ملک ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی وجہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یا تینوں بخش دے تو یا پھر میں قرآن چکڑ دے دے۔ اب تو اس کو تو قرآن سے نکالنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس دن لڑ سکتی ہے تو پھر حضرت آج میرے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہے جس کو میں نے کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں، تو کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ میں اسپیشلی اپنی بہنوں سے پوچھ رہا ہوں، وہ قرآن پاک جو میرے گھر میں پڑھا ہے جس کو میں نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، کیا وہ روز میری اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ جب وہ قرآن پاک دیکھتا ہوگا، موبائل بار بار کھول رہا ہوں، فیس بک بار بار کھول رہا ہوں، یوٹیوب بار بار کھول رہا ہوں، ٹی وی بار بار آن ہو رہا ہے، میں جیو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ARY بھی دیکھ رہا ہوں، میں سما بھی دیکھ رہا ہوں، میں دنیا بھی دیکھ رہا ہوں، میں 92 بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ جھوٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں ہوں سچا، میں ہوں اللہ کا کلام، میں اس کے نبی کے دل پہ اترا ہوں، مجھے کھول کے ہی نہیں دیکھتا ہی ہے؟ سچ بتائیے، تو پھر ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اچھا، ہمارے گھر میں وہ جو مصلے پڑے ہیں جسے ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ میرے گھر میں وہ جو اتنی زیادہ تسبیحاں پڑھی ہیں، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے ڈھیر لگا ہے میرے گھر تسبیحوں کا، میں نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھی، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ درود تاج، وہ درود لکھی، وہ سورہ یاسین، وہ سورہ رحمان، وہ 5 سورہ جس کو میں نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کریں گے؟ جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں قرآن شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں مصلی شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں سورہ یاسین شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود تاج شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود لکھی شکایت کرے، مجھے پھر بتاؤ پھر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ میں اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں حضرت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یا آپ جو دیکھ رہے ہیں، تیل، بجلی، مہنگائی، سب ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، میں تانوں عذاب دے کے کی لینا، مفہوم سادہ بنے گا آیا مبارک، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ تو قرآن میں آواز دے کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ تیرے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی پکار تو صحیح نا، کبھی آ تو صحیح، کبھی جھک تو صحیح۔ حضرت یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کا دور تھا حضرت، بغداد شریف میں ایک بندہ قتل ہو گیا، شک کی بنا پہ 20 گرفتاریاں ہوئی، شیخ لکھتے ہیں 19 بندے وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں سے پکڑا گیا پردیسی مسافر جو کہ اس وقت بغداد شریف میں مسافر تھا، گزر رہا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ، شیخ لکھتے ہیں کہ رات تک نا وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے، اور رہ گیا اکیلا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اللہ کو پکارا، سر سجدے میں رکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کیا ہوا، کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی ضامن، وہ ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے۔ اب میرے اللہ میرا تو جاننے والا کوئی نہیں، میرا حمایتی کوئی نہیں، میرا سفارشی کوئی نہیں، میرا ضامن کوئی نہیں،
میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو ہیں۔ وہ سر سجدے میں رکھ کے نا بار بار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا جائے اور بار بار یہی بات کرتا جائے، بھائی کو مانگے تو صحیح نہ میاں۔ اور بس اتنا کرنا، مانگنے سے پہلے کسی پاک کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ ہم جیسے مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا، آکڑنا دے منگنے ہیں اس طرح ملتا ہے۔ میاں محمد بخش طریقہ بتا رہے ہیں مانگنے کا، مانگتے کیسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایانا نکا بچہ، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔ بس اتنا کرنا، ہاں اللہ، بس اتنا کرنا، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا کہ مانگا کیسے، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ مانگنے والی بات تو دور رہ گئی۔ میں کہتا ہوں زمانے گزر گئے، ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں وہ تو بکھری گل ہے حضرت جی، وہ ہر بار یہی کہہ کے میں چھوڑ دیتے ہیں، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے، یہ تینوں دسیے کہ چودھری بن کے دے۔ میں نے 6 سال حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی امامت کروانے کی، میں لوگوں کا مسجد میں آنے کا انداز دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا، مسجد ہی آن رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار، سلیمان مصباحی، نہ ایک وچ نہ 11 وچ، کیا پدی کا شوربہ، کبھی بیٹھ کے کیمیا سعادت پڑھنا، کبھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ داتا صاحب پڑھنا، کشف المحجوب پڑھنا، کبھی تذکرۃ الاولیاء پڑھنا، آپ کو پتہ چلے مالک بن دینار تھے کیا حضرت۔ لکھا حج پہ جانے لگے، سواری ہونے کے باوجود حضرت پیدل چڑھ پڑے، سواری پہ نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ عرض کی حضور سواری ہونے کے باوجود پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر ہے، ہمیں تو آج تک حضرت جی مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے، مسجد میں آتے کیسے؟ اسی لیے تو حضرت جی زمانے گزر گئے، ہم اب بھی خالی کے خالی ہیں سارے۔ اتنے تو حضرت جی بندہ لگاتار ایم این اے دے گھر جائے نا تو سارا محلہ ڈرن لگ پہ، اوے ایم این اے دے گھر آن جانی نو نہ چھیڑی کوئی، ساڈی عمر لنگ گئی وہ گھر آتے، ساڈا کھ بھی نہیں بڑھے، خالی دے خالی ہیں حضرت، کیونکہ ہم کبھی آئے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، اپنا بٹ جٹ مہر رائیں گجر یہ باہر چھوڑ کے آیا کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اندر فقیر بن کے آیا کریں، یہ باہر چھوڑ آیا کریں، جو کچھ بھی ہے نا اس کو باہر چھوڑ آیا کریں، اندر فقیر بن کے آیا کریں۔ اور کبھی فقیر بن، میں مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں آ کے بندہ خالی جائے، ہاں یہاں آ کے بندہ، ہاں کیونکہ یہ جس کا گھر ہے وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ یہاں کے بندہ خالی جائے، لیکن وہ آئے تو صحیح نا، اسی کدی آئے ہی نہیں ہے حضرت، اسی کدی آئے نہیں۔ کسی کے پاس بیٹھ کے نا مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نگی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ کدی تم ہی بہ ہاں میں جل اہی منگنے نہیں آئی، کدی تم ہی کر ہاں، تم ہی اڑیاں میں کر ہاں، تم ہی کدی اڑیاں، پھر ویکھ ہاں کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے۔ وہ اڑی پہ گیا، مالک ضامن بھی تو، حمایتی بھی تو، سفارشی بھی تو، جاننے والا تو، سب کچھ ہی تو ہی ہے، بس اندر تو باہر تو ہی تو ہے بس۔ دیکھا ہارون رشید اپنے شاہی بستر پہ سویا تھا، اس کو خواب میں جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز کہ اوے ہارون تو سویا پڑا ہے، میرا بندہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا، جا کے رہا کروا۔ ہارون بھاگتا ہوا گیا، اس نے سارا قید خانہ چھان مارا، آخر ایک قید خانے میں کیا دیکھتا ہے بندہ سر سجدے میں رکھے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جو 19 تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گئے۔ میرا حمایتی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، میں پردیسی ہوں، میرا حمایتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جاننے والا تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ ہارون نے دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا اور گھر لے گیا۔ لکھا جب صبح ہوئی نا
हारून ने उसको शाही पोशाक पहनाई और सारे बगदाद में ऐलान करवाया, सारे बगदाद में ऐलान करवाया, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। दर्द है अल्लाह जिंदा दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सका जिवें बाल अयाना, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सका जिवें बाल अयाना, एक निकी जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना है। अच्छा आप तो आप बैठिए ना, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला आपने टोटल 12 शेर कहे हज़रत इस पर सैफुल मुलूक में, ठीक है टोटल 12 नहीं मुकम्मल नहीं पढ़े जाएंगे, आखिरी पढ़ूंगा। वो हुआ कुछ इस तरह के मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला जहाँ बैठे ज़िक्र इलाही में मशगूल थे ना, जिस दरख्त के नीचे साथ एक और दरख्त था जिस पे एक फाख्ता ने जिसको हम पंजाबी में घुगी बोलते हैं, उस वो बैठी थी अपने अंडों पे हज़रत जी, ठीक है जी। ये थले मियाँ साहब उत्ते ओ चंगे मसाए, वो भी जाकिर वो भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल, वो भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल। हुआ क्या, एक शिकारी उस समतान निकला जो शिकार की तलाश में था। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मियाँ साहब के शेरों का तर्जुमा, वो उसकी नज़र कुगी पे पड़ गई। उसने कहा ले भाई दोपहर का डंग तो हो गया ना, कुगी अखा बंद की बैठी सी, हू कालम हज़रत मियाँ साहब सब कुछ देख रहे हैं हज़रत। वो उसने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, कुगी का निशाना लिया। इससे पहले कि तीर छोड़ता, क्योंकि अभी आई उसकी नहीं थी, अंदर से वो जो कुदरती सिस्टम था वो ऑन हो गया, खतरा खतरा। कुगी ने क्या देखा, तीर छूटने वाला है, उसने परवाज़ ली और दरख्त से बाहर अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, थोड़ा ही थी, तो क्या देखा ऊपर एक बाज चक्कर काट रहा है और नज़र उसकी भी कुगी पे है कि जब ये दाना लेने के लिए निकले तो मैं झपटूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, थोड़ा ही फासला तय किया था, इसलिए वापस लौट आई दरख्त में। और आके उसने क्या किया जो हम छोड़ चुकी हैं, आके उसने अपने अल्लाह को पुकारा है। ये मियाँ साहब के शेरों का तर्जुमा है। अर्ज़ क्या करती है, रब्बे करीम तेनू वेख्या नहीं ते सुनिया है, जो चाहे कर सकना है यफ़अलुल्लाहु मा यशा है फ़अलुल लिमा युरीद, जो चाहे कर सकना है। अब आगे से जवाब क्या था, कुगी ये की चाहनी है साढ़े को। फिर कुगी रब्बे करीम दू मौतां च फसियां ना उड्डी तीर वजेगा, उड्डी उत्ते बाज है, अर्जी है वे दू मौतां चू बचा सकना है। फिर जवाब आता है कुगी ये दो की ने सारा जमाना भी मारना आ जाए, जैसी बचाना है तो बचा लो। ये दो क्या है, सारा जमाना मारने आ जाए, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस भाई ईमान सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हज़रत ईमान कमजोर है। वो 313 थे, चंद तलवारें थी, चंद नेज़े थे, चंद घोड़े थे, लेकिन उन्होंने 1000 को शिकस्त दे दी। हज़रत आज हमारे पास एटम बम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ यकीन नहीं है, जूतियां पड़ रही हैं हज़रत हम सबको। कभी हज़रत जी कभी झोली लेके हज़रत जी IMF जाते हैं, कभी झोली लेके हज़रत जी वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, और हमारी और हमारे हुक्मरानों की कमबख्ती देखो, सारी जगह जाते हैं, मदीना पाक नहीं जाते हज़रत। हाँ जी, टोटल जितने भी MNA जितने भी MPAs हैं सारे जाएं हर जुमे हज़रत, हर जुमा एक जुमा जाके मक्का पाक पढ़े, एक जुमा जाके मदीना पाक पढ़े, एक जुमा अल्लाह से माफी मांगे, एक जुमा जाके रसूलुल्लाह से माफी मांगे। अगर ना ला ठीक हो गए मिसबाई जुर्मदार है। कैमरा लगा हुआ है, आपकी जूतियां मेरा सर होगा। मैं कोई जज्बाती होकर नहीं बोल रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। ओए उनसे मांगते, ओए उनसे क्यों नहीं मांगते जाते? या रसूलुल्लाह गलती हो गई, अल्लाह पाक गलती हो गई, पिछले की माफी दे दे, अब करम फरमा दे। फिर देखो होंदा कि नहीं, लेकिन इधर सब जगह जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और फिर आला हज़रत ने फैसला कर दिया, आप फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
جاؤ حضرت، کبھی IMF جاؤ، کبھی ورلڈ بینک جاؤ، جاؤ دھکے کھاؤ جا کے. اوے پاکستان IMF والوں نے بنایا، پاکستان ورلڈ بینک والوں نے بنایا، اور جاؤ ان کی بارگاہ میں جنہوں نے بنایا، جنہوں نے بنوایا. جاؤ. محبوب خدا خزانہ ختم ہونے کو ہے، محبوب خدا خزانہ ختم ہونے کو ہے. آپ کا پاکستان آپ نے بنوایا، آپ نے بنایا، محمد علی نے بنایا، جماعت علی نے بنایا، مہر علی نے بنایا. نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. جاؤ جا کے بہ جو اتھے سارے اور اتھے جا کے پڑھو در تیرے تے میں اڑیاں کر سکتا جویں بال یانا بہ جو سارے واپس نہیں. تاڑا پاکستان محبوب، تاڑا پاکستان. غلطیاں ہوئیاں 70-75 سال سانو معاف کر چکے. خزانہ خالی ہے، عوام مر چلی ہے بھوک دینا. کیوں کتھے ٹر گیا، تیل کتھے ٹر گیا، مر چلے. آپ تاڑی امت پریشان ہے. آپ دا پاکستان بڑا پیار ہے پاکستان سے نبی علیہ السلام. ہاں جی حضرت. اور میری بیٹا بات یاد رکھنا، میں کسی کو ٹچکر شچکر نہیں کرنے لگا، میں آپ کو سچ بیان بتانے لگا ہوں. پتر کسی نے کٹ نہیں کی تھی، جنہوں موقع ملیا کسی نے کٹ نہیں کی تھی، لیکن کھڑا ہے تو صرف اس لیے کھڑا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بس، باقی دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں پتر چلو وہ نہیں نہ جاتے ہیں بس جی آگے جی سارے ملوا بس اللہ سلام اے آگے چلو اے دے جاؤ ہیں جی. وہ نہیں نہ جاتے ادھر جی. آؤ ہم شروع کریں ادھر، بار بار وہاں استغاثہ پیش کریں. کرم فرما بیٹا، اور حل کوئی نہیں بچا ہمارے پاس. اب ہمارے پاس اس حل کوئی نہیں بچا. وہ عرض کرتا ہے رب کریم بچا سکنا تو آواز کیا آتی ہے کیونکہ یہ دو کی نہیں سارا زمانہ مارا نہ جائے. اسی جنہوں بچانا ہے بچا لیں گے. ویخ تو ساڑے رنگ بس بہ گئے کیونکہ نے اکھاں بند. اور پھر اللہ دی تسبیح شروع ہوئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے. تک ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ بیٹھے، فرمایا مینڈک کو نہ مارا کرو فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ. یہ بڑی کثرت سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. مینڈک اب سامنے صحابہ حضرت خدمت تھے. عرض کی محبوب اگر یہ راز کھول دیا کہ مینڈک بھی تسبیح کرتا ہے اور تھوڑی نہیں کرتا، بڑی کثرت سے کرتا ہے. یُكْسِرُ التَّسْبِيحَ. اب یہ بھی تو شفقت فرمایا مینڈک کی تسبیح کیا ہے؟ کیا کہتا ہے مینڈک؟ جو ہمیں آواز آتی ہے نا کڑائیں کڑائیں، ہم نے کڑائیں کڑائیں کر رہا ہے. نہیں، محبوب فرماتے ہیں تسبیح کرتا ہے. فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ. بڑی کثرت سے تسبیح کرتا ہے. عرض کی محبوب کہتا کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا مینڈک کی تسبیح یہ ہے سبحان المعبود فی لج البحار. یہ تسبیح ہے مینڈک کی. مینڈک کرتا ہے، سارے کرتے ہیں. صرف نہیں کرتا تو سلیمان مصباحی نہیں کرتا تو سب کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ذکر کرتے ہوئے قلب مبارک میں خیال آ گیا شاید اس وقت جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں ہی ہوں. اللہ نے وحوش و طیور کو حکم دیا ذکر کی صدائیں بلند کرو. سارا جنگل ذکر الہی سے گونج اٹھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں عرض کی تھی رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے دیکھ لیا، زمین کے نیچے بھی کو تجھے یاد کرتا ہے. فرمایا میرے کلیم زمین پہ اپنا عصا مارے. عصا مارا، پانی ابلتا دکھائی دیا، زمین پھٹی. فرمایا پانی پہ بھی ایسا مارے. پانی پہ مارا، پانی پیچھے ہو گیا، اندر سے ایک سیاہ رنگ کا پتھر نکلا. فرمایا اس پہ بھی مارے. اس کو توڑا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اندر ایک سبز رنگ کا جانور اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے. نہیں کہتے تو ہم نہیں کہتے. اللہ یہ یاد رکھنا حضرت اعظم چشتی صاحب نے کمال دکھا. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری. آدم موس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری. یہ اگر ہم نہیں کر رہے ہماری اپنی کم بختی ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. بے نیاز ذات ہے، بے نیاز ذات ہے.
اور مسلم شریف کی طویل روایت، وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ ٹریول بڑا آگے کرنا ہے، طویل روایت مفہوم حضرت میں بیان کر دیتا ہوں. لکھا ہے بروز قیامت اللہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے جو جو نعمت اللہ نے بندے کو دی ہے نا، جی اللہ ایک ایک کر کے بندے کو یاد کروائیں گے. بندے تجھے وہ بھی دیا، 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 تجھے وہ بھی دیا. بندہ ایک ایک نعمت کا اقرار کرے گا، ہاں اللہ وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا. اللہ فرمائے گا بندے تو نے پھر بھی مجھے بھلا دیا، تو پھر بھی مجھے بھول گیا، تجھے اتنا کچھ دیا تو پھر بھی بھول گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ عرض کرے گا ہاں اللہ میں بھول گیا. اللہ پھر آگے سے فرمائے گا جا بندیا تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا. اس لیے ہاتھ جوڑ کے جی بھائی جی بھولیو نہ ہے، ہاتھ جوڑ کے بھولیو ہے چلا کے رکھو. جڑے ویلے بھول جاؤ پھر یاد کر لو، پھر بھول جاؤ پھر یاد کر لو. اور میرے پیرو مرشد نے کمال کر دیا حضرت. آپ فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری ہے. انقریب چپ نہیں چلے گی، جو چلائیں گا بھی تو نہیں چلے گی، چپ ختم. آج چل رہی ہے، چلا اس کو. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے. اللہ یاری ہے اللہ یا علی ہے زندہ باد. ہاں جی وقت جاندہ پہ پتر کاکا جی بھائی جی لاؤ وقت جاندہ جی پہ کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈیر اللہ. ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، لوگ حاضر خدمت تھے. اور کیڑا بھائی ہے اوے کاکے ہو اتنے نے اوے بھینوں میری ہو وہ تھی سارے چپ کر کے سنے میری باری کی ہو گیا تھا چنگے بندیاں ہوئی سارے تھی چپ کر کے سنے میری باری. میں کہ چلو ہونی چپ کی ہونی چپ کی پتہ نہ کرو میرے بچے مجھے تو ایسے بڑی آوازاری ہوں. وہ لوگ نہ حاضر خدمت تھے، آداب محفل پہلے وڈیرے سارے بابے، پھر اس تو بعد پہلے امام صاحب جو بزرگ تھے نا ان سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا مفہوم ہے اوے بابے ہو بزرگو ایک گل پوچھیے تو جواب دے گے، مفہوم ہے بات کا. عرض کی جناب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ محبوب کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، آپ گلستان فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، آپ سے حضرت مولا علی کی خوشبو آتی ہے. حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان نال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. بھائی بابے دسو ہاں پھر کسان فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ قائم میں نہیں یا درس نظامی ہونا ضروری کوئی نہیں ہے، سب کو جواب آتا ہے. سب نے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے، وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا بابے ہو پھر تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہونے کسے ویلے بھی وڈ لینا جائے. بابے ہو تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا جائے. لیکن دکھ ہے ذرا جی جوں وڈیرے ہونڈے دیاں ذکر ودن دے بجائے خاشاں ودن دے دیاں جوں حضرت جی وڈیرے ہونڈے دیاں دل مسجد دے وچ لگن دے بجائے اسی کروں نکل دے کوئی نہیں. بھئی گزار لے حضرت جی بڑا ویلا دوترے ویکھ لے پوترے ویکھ لے منڈے ویاہ لے کڑیاں ویاہ لیاں ہن کی کڈنی ہے تو ہن آ تے جے تینوں مالک نے ٹائم دیتا تے مالک نہ لو لانی ہے. اچھا پھر جوان بیٹھے تھے وہ دلیر ہو گئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے پکیں گے تو کاٹے جائیں گے. پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب فرمایا بھائی تانوں بھی کو پوچھیے تو دسو گے. عرض کی تھی جناب فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان نال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے. ابھی ایویں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو، اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو، یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تھے بھائی تیاری جمیاں، یہ تھے تیاری، ہر ویلے بیگ بن کے، ہر ویلے بشکڑی بن کے، پتہ نہیں کیڑے ویلے بلا ہوا ہے۔ میں قاری صاحب اکثر سوچتا ہوں، میں حضرت جی اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں، 17 سال میری ماں نے دعائیں کی، یا اللہ 17 سال، میری عمر 21 سال تھی تو امی جی فوت ہو گئی، کچھ نہیں دیکھا، میں ابھی پڑھ رہا تھا، حفظ مکمل ہو چکا تھا، میں لاہور تھا، درس نظامی کر رہا تھا، امی جی فوت ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں اگر بندے کو اختیار ہوتا ہے تو پھر میری ماں کبھی بھی نہ جاتی ہے، وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، رب کریم 17 سال منگیا، 21 سال پال کے جوان کیتا، کوئی تے ویکھن دے ہے، کوئی دا ویاہ ویکھ لیندے، کوئی مینوں اپنی نوح ویکھ لیندے، کوئی اپنا پتر، کوئی دوترا پوترا ویکھ لیندے، کوئی پوتر۔ اچے ٹبے شیر ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہ، عذر بہانہ چلنا نہ، جو واکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مریے۔ یہاں دے دری کو کوئی پلوان ہے ماشاءاللہ، گجرا والا پلوانا دا شاید ہے، جے کوئی ہے پلوان آئندہ تو اٹھ کے کھلو دے جڑا کہتا میں نہیں ٹہنا ہے، کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے ایسا ٹہندے ویکھے، پتر ٹہنا ہی ٹہنا ہے۔ بس اینی گل میں گل ختم کراں گا، انہوں نے پھڑ کے ٹایا تے مول نہیں جے پینا ہے، آؤ آپ ٹہ جائیے، انہوں نے پھڑ کے ٹایا مول نہیں پینا، آؤ آپ ہی ٹہ جاؤں گے تو پھر مول پینا جی، کیونکہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ ہے۔ ہر جا میاں ایویں تو بے تکا متھا لایا دا، وہ نہ متھا نہیں لا سکیا کوئی، ایویں آپ کہیں گے صاحب الزام ساڈے تے نہ لاؤ، تے متھا لایا، متھا لایا بھائی، جدوں اذان سن کے تسی مسجد چ نہیں آندے تے متھا کینوں کہندے ہو، متھا ہی لایا ہے۔ اور ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، جڑا نہیں آیا انہیں متھا ہی لایا، وہ کہہ رہا آؤ نماز کی طرف، پھر دوسری بات حی علی الفلاح، بھئی جو نہیں آیا متھا ہی لایا نا میاں، تو کی ہے بھئی گنڈویا جیا تو ہے، وہ ملکان دا مالک رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو کی ہے میاں، تینوں آج تھوڑی جی ٹھڈ پیڑ ہو، تینوں طور پور بھول جان سارے۔ میں ادھر جی پچھلی گرمیوں نا بڑا بیمار ہوا، ابھی تک میں کور نہیں ہو سکا، ادھر میری ایڈی ایڈی لت رہ گئی، ادھر ایک میرا بیلی آیا بڑا خاص بیلی ہے، انہوں کہندہ ادھر صاحب پھر بیماری تو کی سکھیا جی، میں یار ایہی سکھیا جی تو چاہے پھڑ کے لمبا پا لے، اینجے ادھر جی ہفتے جی پلوان منجی نو لگ جاندہ ادھر کچھ بھی نہیں بیٹا، اللہ وہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیوں زمین تے آکڑ کے ٹرنا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ، زمین پاڑ لے گا، وَالْجِبَالَ طُولًا، یا پہاڑا دی بلندی نو پہنچ جائے گا۔ میں حضرت جی اس دن گیا، اتھے نا ایک جگہ بڑا بڑا پہاڑ، حضرت جی بڑا بڑا، میں کیا مالک وہ اس پہاڑ دا بھی رب ہے، وہ مولوی سلیمان تو کی ہے، تو کی ہے، اے بھی تنوں وہم پہ ہے، میں اسی متھا لائے آج کل بھی تے ایسے منجی تے پتر کیا، کل بھی تے ایسے منجی تے جانا، پھر پتر کی فائدہ، آج صفان دے بلان ڈیا دا، کل اس منجی تے آنا، آؤ پتر، نہیں تو میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں ابھی بھی وہاں ہی کھڑا ہوں۔ وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ مڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آجو پتر آجو آجو، اور ظلم ہے دیکھو جی، بس سب سے بڑا ظلم جی
میں تو میں نے ویسے ہی بات کی, اللہ معاف کرے, میں کیا جی وہ نائی کے حوالے سے میں بات کر گیا, انہوں ایک دو نائیاں کا فون آیا, نہیں حضرت صاحب تھی ساڑھے لیے بڑے گندے جملے بولے. میں نے کہا یار تو میری بات سمجھ نہیں سکی. میں نے ویسے بات کی تھی کہ جو معاشرہ, میں نے کہا میں ایک نائی کارڈ لے کے, ایک نائی کارڈ لے, بھائی شادی کا کارڈ نائی لے کے آتا ہے نا, اسی دن ہی تیاریاں شروع, کپڑے ویس کوٹاں پینٹ کوٹ, بیبیاں ساڑیاں پھاویاں ہو جاندیاں نے, وہ جی جولائی نو ویاہ آ گیا شروع, کدی دوپٹہ کدی یہ کدی وہ. میں نے اتنا کہہ دیا, میں ہمارے معاشرے کا ایک عام سا آدمی ہے لائی, میں نے یہ بات کہہ دی, اللہ معاف کرے کسی بذاتی ہی میں نے معاشرے کے حوالے سے بات کی. کچھ احباب غصہ کر کے میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی نے بات کا غصہ کیا. ہم نے دین کا کام کرنا ہے, ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی کوئی بھی. کچھ احباب نا جو اس پیشے سے منسلک ہیں, میں نے ان کی ذات کے حوالے سے نہیں, میں عام بندہ کا, میں نے لوگوں کی سوچ کے حوالے سے کہا کہ ہمارے معاشرے میں جس کو آپ بڑا کہتے ہو نائی یہ جی ہے, میں کہا وہ کارڈ لے کے آتا ہے اور جناب تیاریاں شروع. یار روز 5 بار اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہی کوئی نہیں ادھر, آتا نہیں نہ حضرت جی ایویں. مجھے میرے نال حضرت کو نواز شریف یا شہباز شریف کی گل کرے نا عمران خان کی, میں نہیں کرن دیندا کسی. میں کہتا ہوں یار نہ مجھ سے غیبت ہونی ہے نہ میں نے غیبت سنی. اصل بات یہی ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. بس کوئی دوسری بات نہیں ہے, نہ میں نے سنا نہ میں سننی ہے کوئی. اصل بات یہی ہے حضرت, آج اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہو جو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا, نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں. اور کام کی طرف ہو بیٹا, اس وقت پاکستان کو کام کی ضرورت ہے. جڑے میری عمر دے نے انہوں نے فکر ہے یار ڈی ایچ اے جیاں سٹی ہوسنگ چکار ہونا چاہیے, تھلے چنگی گڈی ہونی چاہیے, موبائل چنگا ہونا چاہیے, بڈھی سونی ہونی چاہیے. وہ 18 19 20 21 22 23 24 25 تے کھلوتے نے, وہ سارے گرل فرینڈ پیچھے پہ گئے ہیں. میں نہیں خوشامد کروں گا. انہیں سارے کہتے ہیں کہ یہ مجھے اڑیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں. مجھ سے نہیں بھائی خوشامد ہوتی. مجھ سے کوے کو طوطا نہیں کہا جائے گا, میں کبوتر کو چیل نہیں کہوں گا حضرت جی, میں چوہے کو شیر نہیں کہوں گا اور شیر کو چوہا نہیں کہوں گا حضرت. تباہ ہو گئی سارا کچھ. جتنی یوتھ ہے حضرت جی, موبائل پیکج. کبھی وہ وقت تھا جب حضرت رات کا انتظار کیا جاتا تھا, سارے سو جان گے تھے مسلے تے کھلو کے روئیں گے ہیں. اب ہماری یوتھ رات کا انتظار صرف اس لیے کرتی ہے سارے سو جان گے تے منڈے کڑیاں نال تے کڑیاں منڈے نال گلاں کرن گیاں حضرت. ہاں جی, پھر کیا ہوگا حضرت جی, پھر کیا ہو. جوانیاں تو ان پہ وارنے کے لیے تھی یار, تو ہی کیڑے پاسے پہ گئے یار. اللہ کی قسم ہے میں نے بھی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, رونا آتا ہے اپنی یونیورسٹیوں کو دیکھ کے. کیا ہو گیا, ہماری یوتھ تباہ کر دیا سارا کچھ. زنا آنکھوں کا زنا, زبان کا زنا, کانوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا. اور دکھ دی گل ہے وے جے تسی کو گل کر چھڑو تو کہن گے او مولوی اپنانا زین تیرا ہے. اور پھر بعد میں حضرت جی جب معاملہ خراب ہوتا ہے پھر اسی مولوی کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت جی منڈے نے کرتوت کھلار چڑھے جے کو دعا کرو, حضرت جی کڑی ایسے رائے پہ گئی جے کو دعا کرو. کیا کریں یار, ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. ہماری آنکھوں کے سامنے سب تباہ ہو رہا ہے حضرت, سب تباہ. ہمارے بڑے تو کہہ گئے سین حرم ہو, ایک جانب حسن بصری ہوں, دوسری جانب رابعہ بصری ہوں, پھر بھی تیسرا شیطان ہوگا حضرت. 2022 ایک جناب کیفیٹیریا, سین حرم نہیں, درمیان میں بیت اللہ نہیں, ادھر حسن بصری نہیں, ادھر رابعہ بصری ہوں. کہتے ہیں نہیں, نظر صاف ہونی چاہیے. نظر واہ بھائی واہ, یہ کتوں لے آندی جے صاف نظر, سانوں بھی دسو یار, سانوں دسو. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے گھر حاضر خدمت ہوئے ہیں جی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فرمایا عائشہ پردہ کرو. عرض کی تھی محبوب وہ تو نہ بینا ہے. فرمایا عائشہ اس کو نظر نہیں آتا, تجھے تو نظر آتا ہے نا. کیفیٹیریا, ادھر منڈا ادھر کڑی نہیں, نظر صاف ہونی چاہیے. اما عائشہ امت کی ماں, ادھر صحابی رسول, حضور فرما رہے ہیں عائشہ اس کو نظر نہیں آتا, تجھے تو آتا ہے نا. میں اپنی یوتھ سے پوچھتا ہوں کتوں لے آندی ہیں یہ صاف نظر, سانوں ہی دیکھو دسو.
نہیں حضرت میں اب بھی وائیں ومن اعرض عن ذکر ومن اعرض عن فإن له معیشۃ ضنکا. کیا کو گئے ویخ پھر ساڑے رنگ ویخ کیونکہ کھلو گئی اکھاں بند کر لیا اللہ دی تسبیح. شکاری بڑا حیران ہوا, وہ چنگی بھلی اڈی سی پھر واپس آ گئی. اس نے سمجھا شاید اس کو اس کی موت لے آئی ہے. تیر پہلے چڑھا تھا, کمان اٹھایا, تندی پیچھے سے رسی کھینچی, پورا زور لے کے اس نے تیر چھوڑا. حضرت اگر آپ تیر چھوڑیں یا آپ گن سے فائر کریں کچھ دیر تو گولی نے نلی میں گزارنے ہے نا, وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اسی طرح تیر نے بھی کچھ وقت کمان میں گزار کے نکلنا ہے نا. اللہ وقت وہ انتہائی قلیل ہے, وہی وقت حضرت وہ کیا حکم الہی سے آ کے سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا. جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی. درد ہونے کی وجہ سے جو ہاتھ ایسے تھا نا وہ جھٹکا لگا اور ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر سیدھا اوپر نکلا اور جا کے پاس کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا ہے. گڑپ کر کے دونوں زمین تے ڈگے. کگی اتھے ہی بیٹھی ہے. میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے. پھر میاں صاحب نے 12واں اور آخری شعر لکھا اس پہ. پھر میاں صاحب کہتے کیا ہیں, آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی ہیں. جس کو دو مارنے آئے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے. باز طاقتور, شکاری طاقتور, وہاں کا وہاں کگی کھڑی ہے. موت کو موت آ گئی, کگی اتھے ہی کھلوتی ہے. کیا کہا, کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. مرضی 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 رب دی ہونی, مرضی رب دی, مرضی اسی ذات دی. آؤ کہہ جائیے میاں ہیں سارے 5 وقت دی نماز دی پابندی کرو ہیں. پڑھیں گے نا کاکے صاحب اسپیشلی جنہیں نوجوان سونی کر کے داڑھی شریف رکھو ہوتا ہے. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے سن بابا اے ککھ رکھ لے. جس نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا, فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. پتر اپنی بڑھیاں نو خوش کرو, بڑھیاں نو راضی کرو, لیکن داڑیاں لوا کے نہ کرو. اور جڑے جن جوان بیٹھے دن پتر وہ بڑھی جڑی داڑھی لوا کے لبے انہوں کدی کار لے آئی ہوئی نا. تے جے کوئی داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ دے تے دروشی پڑھ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ روحانی چٹھی بھیج دئی. کوئی ٹی سی ایس نہیں, کوئی ایسی او سی ایس نہیں نا. اتوں گجراں والے عرض کر کے دروشی پڑھ کے عرض کرنی محبوب اسی ہوں داڑیاں رکھاں گے تے لوگ رشتہ بھی نہیں دینا. اسی ہوں داڑھی رکھاں گے تے لوگ رشتہ بھی نہیں دینا. جے پتر اسے رات تیرا دروازہ نہ کھڑکیا میرا نام ہی سلیمان نہیں ہے. وفا کرو ہے. اور میں جن بابے بیٹھے جن پتر جی تسی اپنی بڑھیاں نو سونا رکھن لی داڑیاں کوئی نہیں رکھتے ہے. کل بڑھیاں نے کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ چ آکھنا یا اللہ میرے لیے نہیں رکھی انہوں کھ نہ آکھ. انہوں نے کہنا یا اللہ 2 اور لا. مولوی ہوری روز کہنے ہیں پوچھ کے نہیں رکھتا ہے. قرآن ہے جی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہاں کوئی ایسی گل نہیں. سونی پتر اے ہوں ذرا نکلو ہے تو میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئے. سوکھا کام انہاں دے بہ کے لگے رہے لگے رہے بہ کے. نہیں کام کرو پتر, کام دی خدا دی قسمیں ایک ایک نے جواب دینا جا کے. اللہ نے سارے انہوں پوچھنا. دیکھو نا اللہ کتنے غیور ہیں. بات ابو لہب نے کی بول اللہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب. بات ولید بن مغیرہ نے کہی بول اللہ رہے ہیں اتل بعد ذلک زنیم. جو ہمیں کہتے ہیں وقولوا للناس حسنا, جو ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں. جب باری محبوب کیا اللہ وہ اتل بعد ذلک زنیم, جب بات ناموس رسالت کیا ہی اللہ بول پڑے. فرمایا ماغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا